اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو، ایک بار سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، مسلط کیا. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطرب، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں توجہ سے دہراتے جائیں دہراتے جائیں دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا.
ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑ. وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑ, اس کو نہ چھوڑ. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر, تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو, اللہ ہو, بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ, دل پہ, دل پہ. پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے, اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں, آنکھوں سے, آنسوں سے, اور دل سے, اور کیفیات سے ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ہر دل کا حصہ, ہر جسم کا حصہ, ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا, اور اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر, اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا. یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے, پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے, کنووں کے اندر چلا کیا. ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے. اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں. اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے. میں نے بخارا کے اندر دیکھا, اور کئی جگہ دیکھا. ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں, ٹھٹھا میں, لیکن خشک ہو چکے ہیں. نیچے جا کے پانی بھرنا, ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے, تنہائیوں میں بیٹھ کے, خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر. اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں. یا پھر کیا کیا, کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر, اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا, اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے. میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا, تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی. رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی. میں نے خود دیکھا, کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں, ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے, اور کوئی آواز نہ جائے. اچھا ایسا کرتے رہے, کرتے رہے. میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہم اگر مشق کریں, جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے. اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں, کبھی گھر کی تنہائیوں میں, کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں, اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرا. اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں, صمد میں نقطہ نہیں. یہ حروف صوامت ہیں, یہ بے نقطہ حروف ہیں, اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے, بہت تاثیر بھی ہے, بہت کمال بھی ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ اس وظیفے کو اٹھائیں, اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے. جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے, جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے, وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے, اور دوائیں پڑھتا ہے, کہتے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے. اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق, اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے, عین تندرستی ہے. اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے, تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں, خاکی کتنے ہیں, آبی کتنے ہیں, بادی کتنے ہیں, سوامت کتنے ہیں, کمری کتنے ہیں, شمشی کتنے ہیں, اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں, وہ کتنے ہیں. ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر
اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں. اندیکھا جہان ہے، لاہوت مالاکوت کا جہان ہے. ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے. انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے. علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں. کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں. دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے گا. آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی. ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی. آپ حیران ہو جائیں. اللہ الصمد. جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے انوکھا فائدہ ہوگا. اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں. پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں. بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں. عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلیں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں. سفر میں جا رہے، حضر میں جا رہے، صحیح جا رہے، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں. کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا، اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا، اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا. ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ایسا نور ملے گا. کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے. اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، میں کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے. فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دے. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا، حالت ایمان سے دنیا میں سے رخصت ہوگا، اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا. اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھیں، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں، اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور برائیاں ان کا راستہ چھوڑتی نہیں تھی، اور نیکی کے دروازے بند تھے. کہا میں نے ان سے کہا کہ 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی پڑھ لو. جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ قل ہو اللہ ان کا ضامن بن گیا، اور سورۃ اخلاص ان کا سہارا بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا ساتھی بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا محافظ بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا معاون بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کو زندگی میں لے کر چلنے والی روشنی بن گئی،
اور ان سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں چھٹ گئیں اور خیریں اور برکتیں ان کی چوکھٹوں ان کے دروں کو مالا مال کر دیا۔ اللہ کے ولی اپنا مشاہدہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جس نے 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ پاک اس کو ہمیشہ خیروں سے نوازیں گے اور برکتوں سے نوازیں گے۔ ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی امر صدو کے قریب رہتے تھے۔ پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا، 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، نیک آدمی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو یہ کلمہ ان کی ہدیے کے لیے پڑھا۔ میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی، فرش ٹھنڈا تھا بالکل۔ اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں، میں نے کہا جھاڑ کے لائیں، وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں، کوئی نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے، بہت بہت ٹھنڈک تھی۔ اچھا کھانا کھلایا، غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، کھانا کھلایا، ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں، سفید پوش آدمی۔ بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک دم، حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ طوفان۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی، جس چیز کو بھی کھلائی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہتے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جائے، اٹھتے تلے بڑا اڑو بٹکی میں نے سارے کو، اور یہ جھگڑا لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نفرتیں۔ پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا، ڈوب کے مر گیا۔ گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ چوہا مرا ہوا، بلی کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ جب سے تسبیح خانے سے نسبت ہے پھر اس وقت سے بچے ہوئے پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، بہت بچت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے، کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا، کبھی 200 کبھی 300 کبھی 500 کبھی 100، جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا تھا۔ پیر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا۔ کیسے بنتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور سارے جنات وہیں جمع ہو گئے، طوفان مچ گیا۔ اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی، اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی، ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں، مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی، میں نے تو لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی، آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا۔ یہ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو۔ بسم اللہ، اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے، اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیوسائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتے۔ اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا، ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی، ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا۔
ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی۔ ان کے بچے تھے، بیچارے سارا دن کماتے تھے، کہتے تھے کچھ بنتا نہیں، گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، گھر سے کچھ چیزیں سونے چاندی کی وہ چوری ہوتی تھی، گھر سے راشن کھانا چوری ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ دیو سائی، گھر میں دیو کا سایہ تھا، گھر میں جناتی چیزیں تھیں، جادوئی چیزیں تھیں، اور یہ جناتی جادوئی چیزیں انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے جنات کے ساتھ جادوئی چیزیں کیوں کہیں؟ وضاحت کرتا چلا، ایک انسانوں کا جادو ہے، ایک جنات کا جادو ہے۔ جنات کا جادو انسانوں کے جادو سے زیادہ خطرناک، زیادہ طاقتور اور زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خطرناک، اور وہ ہماری زندگیوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عاجز کر دیتا ہے اور انسانوں کو محتاج کر دیتا ہے، بے بس اور بیکار کر دیتا ہے، انسانوں کو بے بس کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔